الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صدر مملکت، اب آپ سے گزارش ہے کہ فوجی افسران اور جوانوں کو ستارہ بصالت کے اعزاز سے باری باری نوازیں۔ کرنل سہیل عابد شہید۔ کرنل سہیل عابد پاکستان آرمی کے ایک نہایت بہادر اور دلیر افسر تھے۔ اپنے مضبوط اعصاب، احساس ذمہ داری اور پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے فوج اور انٹیلیجنس کے میدان میں آپ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ کوئٹہ میں تعیناتی کے دوران آپ کو عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف سرگرم خطرناک گروہوں کی سرکوبی کا مشن سونپا گیا۔ آپ نے اس آپریشن میں غیر معمولی بہادری، ثابت قدمی اور اعلیٰ منصوبہ بندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا، جن میں کالعدم تنظیموں کے اہم مقامی آپریشنل کمانڈر شامل تھے۔ 16 مئی 2018 کی رات سلیمان بادینی آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ کئی گھنٹوں تک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، جس کے دوران آپ دشمن کی گولیوں کا نشانہ بنے اور شدید زخمی ہوئے، لیکن آپ نے مقابلہ جاری رکھا۔ شدید مزاحمت کے باوجود سلیمان بادینی اور اس کے علاوہ داعش کا ایک خطرناک کمانڈر اور اس کا گروہ اس کا کامیابی کے ساتھ خاتمہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی کیں۔ بعد ازاں آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس بے مثال جرأت اور غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کرنل سہیل عابد کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گے۔ میجر علی سلیمان ناصر شہید۔ میجر علی سلیمان ناصر بحیثیت آفیسر کمانڈنگ لوئر دیر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ بطور کمانڈر بہت کم عرصے میں دہشت گردوں کے خلاف آپ نے کئی کامیاب آپریشنز کیے اور دہشت گردوں کے بہت سے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ ان ناکام بنائے گئے منصوبوں میں یوم آزادی کے موقع پر خودکش حملے، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان شامل تھے۔ 8 اگست 2017 کی رات بر وقت اطلاع ملنے پر آپ نے ایک آپریشن ترتیب دیا، جس کے تحت آپ نے 3 خودکش بمباروں کو محسوس جگہ پر بلوایا اور نہایت مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بے ہوش کر کے گرفتار کیا۔ اس دوران ایک خودکش حملہ آور نے اچانک زوردار دھماکے سے اپنے آپ کو بارود سے اڑا دیا، جس کی زد میں آ کر آپ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اس بے مثال جرأت اور بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے میجر علی سلیمان ناصر کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گے۔ کیپٹن شاہد فاروق رانا۔ کیپٹن شاہد فاروق رانا اپنی بٹالین میں معمول کی عسکری خدمات سر انجام دے رہے تھے کہ 1 دسمبر 2017 کو 3 دہشت گردوں نے پشاور میں زرعی تربیتی ادارے کے ہاسٹل پر اچانک حملہ کر کے معصوم طلبہ کو محصور کیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی کیپٹن شاہد اپنی پلٹون کو لے کر فوراً جائے وقوع پر پہنچے۔ جیسے ہی آپ
اور آپ نے 2 لڑاکا گروپ تشکیل دے کر 2 مختلف اطراف سے دہشت گردوں پر دھاوا بول دیا۔ آپ جیسے ہی اپنے گروپ کے ہمراہ عمارت میں داخل ہوئے، دہشت گردوں نے خودکار ہتھیاروں سے فائر کھول دیا اور دستی بم بھی پھینکے، جس کی زد میں آ کر کیپٹن شاہد کے ہاتھ اور چہرے پر شدید زخم آئے۔ زخمی ہونے کے باوجود آپ نے پیش قدمی جاری رکھی۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران دوسرے لڑاکا گروپ نے ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ بقیہ 2 دہشت گردوں میں سے ایک کو کیپٹن شاہد نے جبکہ دوسرے کو سپاہی دانش نے ہلاک کیا۔ اس طرح کیپٹن شاہد کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دلیرانہ قیادت کی بدولت آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہوا، جو کہ اپنی طرز کا ایک منفرد اور تیز ترین فیصلہ کن آپریشن تھا۔ اس بے مثال جرت اور بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپٹن شاہد فاروق رانا کو ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ کیپٹن جنید حفیظ شہید۔ کیپٹن جنید حفیظ ایک نہایت بہادر اور نڈر افسر تھے۔ آپ ہمیشہ جوانوں کی دلیرانہ قیادت کرتے تھے۔ 13 نومبر 2017 کو کیپٹن جنید آپریشن فصیل آہن کے دوران کمانڈو بٹالین کے ہراول لڑاکا دستے کی قیادت کر رہے تھے کہ اچانک دہشت گردوں نے شدید حملہ کر دیا۔ آپ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً دشمن پر جوابی حملہ کیا۔ اس دوران دشمن کی شدید فائرنگ اور بارودی مواد کے استعمال کی وجہ سے 2 جوان زخمی ہو گئے۔ آپ زخمیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دشمن کی گولیاں آپ کے پیٹ میں لگیں، لیکن آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کے ساتھ مقابلہ اور زخمیوں کا انخلاء جاری رکھا اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس بے مثال جرت اور بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپٹن جنید حفیظ کو بعد شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی والدہ وصول کریں گے۔ لیفٹیننٹ ارسلان عالم ستی شہید۔ لیفٹیننٹ ارسلان عالم ستی فوج کے ایک نہایت بہادر افسر تھے جو آپریشن خیبر 4 کے دوران بحیثیت کمانڈر کوئک ریئیکشن فورس کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 23 ستمبر 2017 کو یاسر شہید پوسٹ پر تعیناتی کے دوران دشمن نے آپ کی پوسٹ پر سنائپر فائر سے حملہ کر دیا۔ آپ نے فوراً اپنے جوانوں کو خطرے سے آگاہ کیا اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کے ٹھکانوں پر بھرپور فائرنگ شروع کر دی۔ اس دوران آپ کی نظر اپنے جوانوں کے ایک دستے کی طرف گئی جو یاسر شہید پوسٹ اور مرکزی پوسٹ کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ آپ کو احساس ہوا کہ دہشت گرد سنائپر فائر سے اس دستے کو بآسانی نشانہ بنا لیں گے، چنانچہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے مقام کی طرف پیش قدمی کی تاکہ اس دستے کو خطرے سے آگاہ کر سکیں۔ اسی دوران آپ پر سنائپر فائر آنا شروع ہو گیا، جس کی زد میں آ کر آپ شدید زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی جام شہادت نوش کیا۔ اس بے مثال جرت اور بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹیننٹ ارسلان عالم ستی کو بعد شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی والدہ وصول کریں۔ صوبیدار شوکت خان شہید۔ صوبیدار شوکت خان ملٹری انٹیلیجنس کے سب سیکٹر زوب میں اپنی معمول کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ دوران تعیناتی آپ نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے خلاف کئی آپریشن میں حصہ لیا۔ 31 دسمبر 2017 کو صوبیدار شوکت علی کو اطلاع ملی
کہ 5 دہشت گرد سمبازا سیکٹر ضلع زوب میں موجود ہیں۔ آپ جیسے ہی FCC ٹروپس کے ہمراہ دہشت گردوں کے ٹھکانے پہ پہنچے تو مخالف سمت سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ آپ نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ مسلسل 2 گھنٹے تک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ دہشت گردوں پر کاری وار کرنے کے لیے آپ اپنی پوزیشن تبدیل کرتے رہے۔ اسی دوران آپ دشمن کی گولیوں کا نشانہ بھی بنے، لیکن آپ نے فائرنگ جاری رکھی۔ بعد ازاں خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس بے مثال جرأت اور بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے صوبیدار شوکت خان کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گے۔ سپاہی سید سبطین حیدر۔ سپاہی سید سبطین حیدر اسپیشل سروسز گروپ فرنٹیئر فورس کے ساتھ DD ٹاپ پر بطور سنائپر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ 8 ستمبر 2017 کی شب بم ڈسپوزل ٹیم کے جوان رکاوٹوں کا معائنہ کرتے ہوئے بارودی سرنگ پر پاؤں آنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ سپاہی سبطین نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زخمیوں کے انخلاء کے لیے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کی۔ آپ انتہائی برق رفتاری کے ساتھ زخمیوں تک جا پہنچے اور اپنے کندھے پر زخمیوں کو اٹھا کر انخلاء کا کام شروع کیا۔ دوران انخلاء واپس آتے ہوئے بارودی سرنگ پر اچانک پاؤں آ جانے سے آپ کا ایک پاؤں اور کوہنی شدید زخمی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے باقی ساتھیوں کو چوکی تک پہنچانے میں مدد جاری رکھی، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں کی قیمتی جانیں بچ گئیں۔ اس بے مثال جرأت اور بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی سید سبطین حیدر کو ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سپاہی کامران افضال شہید۔ سپاہی کامران افضال کو آپریشن رد الفساد کے دوران ڈیرہ غازی خان میں تعینات کیا گیا۔ 8 اپریل 2017 کو حساس اداروں کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ مختلف دہشت گرد گروپ پنجاب کے بعض علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے بعد ضلع راجد پور کے قبائلی علاقے چھوٹے تھل میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ 9 اپریل 2017 کو سپاہی کامران ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رینجرز محمد ہارون کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں مصروف تھا کہ محمد ہارون نے دیکھا کہ کچھ دہشت گرد فائرنگ کرتے ہوئے ایک چھوٹی پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ وہاں سے زیادہ تباہی پھیلا سکیں۔ محمد ہارون نے سپاہی کامران کو فوراً پہاڑی پر پہنچ کر پوزیشن سنبھالنے کا کہا۔ سپاہی کامران تیزی سے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں پر مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران کچھ گولیاں سپاہی کامران کو لگیں، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود آپ مسلسل آگے بڑھتے رہے اور آخرکار پہاڑی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس بے مثال جرأت اور بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سپاہی کامران افضال کو بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی والدہ وصول کریں گے۔ سپاہی آفتاب احمد خان شہید۔ سپاہی آفتاب احمد خان کو آپریشن رد الفساد کے دوران ڈیرہ غازی خان میں تعینات کیا گیا۔ 13 اپریل 2017 کو حساس اداروں کی اطلاع کے مطابق 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں موجود تھے، جو تحصیل کوٹ چٹھا میں جاری مردم شماری کی مہم میں فوج کی مختلف ٹیموں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ 14 اپریل 2017 کی رات
पंजाब रेंजर्स के एक दस्ते को इलाके में ऑपरेशन के लिए मामूर किया गया। सिपाही आफ्ताब अहमद खान दस्ते की क्लियरेंस पार्टी का हिस्सा थे। आपकी महारत की वजह से दस्ता तेजी से अपने हदफ की तरफ बढ़ता गया। रास्ते में दहशतगर्दों की हरकत को भांपते हुए सिपाही आफ्ताब ने अपनी पार्टी को मुमकिन खतरे से आगाह कर दिया। इसी असना में अचानक इलाके में छुपे हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। आपकी पार्टी ने भी जवाबी फायर किया। सिपाही आफ्ताब नहायत दिलेरी के साथ फायरिंग करते हुए मजीद आगे बढ़े और एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में आप एक करीबी छुपे हुए दहशतगर्द की गोलियों का निशाना बने और मौके पर ही जाम शहादत नोश किया। इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सिपाही आफ्ताब अहमद खान को बाद शहादत सितारा बिसालत का एजाज़ अता किया है। आपका यह एजाज़ आपके वालिद वसूल करेंगे। सिपाही फतेहुल्लाह शहीद। सिपाही फतेहुल्लाह ने कई बार बम्बोर राइफल में शिद्दत पसंदों के खिलाफ किए गए कई अहम ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इतलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने ओमरी के इलाके में एक नया कैंप बनाया हुआ था जिसको ख़त्म करने के लिए सेक्टर लेवल ऑपरेशन तरतीब दिया गया और इसमें सिपाही फतेहुल्लाह को रास्ता क्लियर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1 अक्टूबर 2017 की रात सिपाही फतेहुल्लाह और इसकी टीम 2 घंटे की मुसाफत तय करके मतलूबा हदफ तक पहुंचे। सिपाही फतेहुल्लाह टारगेट एरिया क्लियर करने में मसरूफ था कि करीबी मौजूद दहशतगर्दों ने फायर खोल दिया। आप और आपके साथियों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से दहशतगर्द फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। आप नहायत दिलेरी के साथ रास्ता क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहे और साथ साथ दुश्मन पर फायरिंग भी जारी रखी। दुश्मन दहशतगर्द फरार होते हुए गहरे नाले में घुस गए और गार में पोजीशन ली। इस पोजीशन को क्लियर करते हुए शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान गोलियां आपके चेहरे पर लगीं और आप मौके पर ही जाम शहादत नोश फरमा गए। इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सिपाही फतेहुल्लाह को बाद शहादत सितारा बिसालत का एजाज़ अता किया है। आपका यह एजाज़ आपके वालिद वसूल करेंगे। सिपाही याया खान। सिपाही याया खान पाक अफगान सरहद पर हैबर राइफल्स की मिश्तरा पोस्ट पर तैनात थे। 14 जुलाई 2017 को शाम 5 बजे सिपाही याया ने गेट सेंट्री को 2 मुमकिन खुदकश हमलावरों को ललकारते सुना जो पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी असना में गेट सेंट्री ने एक खुदकश हमलावर को फायर से जख्मी कर दिया, मगर उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। इसके साथी ने धमाके की वजह से गिरी हुई दीवार के रास्ते पोस्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिपाही याया इस वक्त सेंट्री ड्यूटी पर मामूर नहीं थे, ताहम हालात की नज़ाकत को देखते हुए खुदकश हमलावर को रोकने के लिए फौरन आगे बढ़े। इस दौरान हमलावर ने फायरिंग करके आपको शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी होने के बावजूद आपने हिम्मत न हारी और जवामर्दी से खुदकश हमलावर का न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि इसकी क्लशनकोफ छीनकर इसे हलाक करके पोस्ट को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सिपाही याया खान को सितारा बिसालत का एजाज़ अता किया है।
مرزا شاہزیب مغل کلیئرنس ڈائیور ٹیکنیشین۔ مرزا شاہزیب مغل 217 میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز وحدت پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 9 اپریل 2017 کو وحدت اینٹی پوچنگ آپریشن میں مصروف تھی تاکہ غیر ملکی ماہی گیروں کو پاکستانی سمندری حدود سے دور رکھا جا سکے۔ آپریشن کے دوران آپ سپیڈ بوٹ لے کر غیر ملکی ماہی گیروں کی کشتیوں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ بدقسمتی سے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے بوٹ کا انجن بند ہو گیا اور بوٹ الٹ کر ڈوب گئی۔ آپ نے ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقی ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور سمندر میں تیرتے رہے۔ خراب موسم کی وجہ سے سمندر میں طوفانی لہریں بھی مسلسل اٹھ رہی تھیں۔ مشکل حالات کے باوجود آپ نے نہ صرف اپنے ساتھیوں کو اکٹھا رکھا بلکہ 34 گھنٹے تک سمندر میں مسلسل تیرتے رہے۔ بعد ازاں ماہی گیروں کی نشاندہی پر آپ اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ نامساعد حالات میں بے مثال بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مرزا شاہزیب مغل کو ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ محمد اسلم شہید میزائل گن ٹیکنیشین۔ محمد اسلم 2017 میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز وحدت پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 8 اپریل 2017 کو وحدت اپنے اینٹی پوچنگ آپریشن میں مصروف تھا تاکہ غیر ملکی ماہی گیروں کو پاکستان کی سمندری حدود سے دور رکھا جا سکے۔ اس کوشش میں غیر ملکی ماہی گیروں کو پکڑا گیا جنہوں نے غیر قانونی طور پر ہماری آبی حدود کو عبور کیا تھا۔ محمد اسلم کو ان غیر ملکی ماہی گیروں کی نگرانی پر انہی کی کشتی پر مامور کیا گیا۔ اس دوران مخالف ملک کے 2 جہاز قریب آنے لگے۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر ملکی ماہی گیر نے کشتی کا رخ اپنے ملک کی سمندری حدود کی طرف موڑ دیا۔ آپ نے فائر کر کے کشتی کو روکنے کی کوشش کی لیکن آپ کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ قریب تھا کہ آپ اسلحہ سمیت دشمن کے ہاتھ لگ جاتے۔ حالات کی نزاکت کو بانپتے ہوئے آپ نے اسلحہ سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اپنے جہاز کے تعاقب میں تیرنا شروع کر دیا۔ مشکل سمندری حالات اور طوفانی لہروں کی وجہ سے آپ اپنے جہاز تک پہنچنے سے پہلے شہید ہو گئے۔ نامساعد حالات میں بے مثال بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محمد اسلم شہید کو بعد شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا یہ اعزاز آپ کی